القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیس البر ان تولوا. البر کس کو کہتے ہیں؟ بر. البر نیکی. یہ ایسی نیکی ہوتی ہے جو انسان محض اللہ کے لیے کرے، اس میں کوئی دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو. ہوتا یہ ہے کہ لوگ کچھ نیکیاں اپنی چوائس سے چن لیتے ہیں، مزاج ہوتا ہے، اور باقی جو دین ہے اس کی پرواہ نہیں کرتے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ کام ہم کر رہے ہیں کافی ہے، اور یہی سب سے بڑی نیکی ہے. اللہ کو نیکی پسند ہے نا، وہ میں کر رہا ہوں ایک نیکی، اور باقی جو نیکیاں ہیں جو باقی زندگی میں بہت سے کام کرنے کے ہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں اس کو. تو اس طرح کا جو مزاج ہے یہ ہر دور میں پایا جاتا ہے. پہلوں میں بھی تھا، اور نبی علیہ السلام کے دور میں یہ جوز اور کرسچن میں بھی پایا جاتا تھا. کیونکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ بندہ جو مسلمان ہوا ہے وہ مسلمان ہونے کے بعد جب بھی کوئی اسلام کی روشنی میں، یعنی مسلمان ہو کے جو بھی صبح شام وہ کام کرے گا، کوئی بھی کام، اور وہ ہو کل اللہ کے اور رسول کے کہے کے مطابق، وہ نیکی نیکی ہے. تو نیکی کا جو کانسیپٹ ہے ہماری شریعت میں بڑا وسیع ہے. یعنی آپ نے یہ سنا ہوگا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم یہاں تک فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان جب باہر یعنی جاتا ہے، کوئی بزنس کرتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، اور محنت مزدوری کر کے جب گھر آتا ہے اور گھر آ کے اس کے پیسوں سے کھانا پکتا ہے اور بیوی اس کو پکاتی ہے، پھر اس کے بعد وہ میز پہ رکھ کے جب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو ایک ایک لقمہ بچے کے منہ میں جا رہا ہے اور اس کا ثواب اللہ تعالیٰ باپ کو دے رہا ہے. یعنی اس کو اتنا ثواب ملتا ہے. دین میں جو نیکی کا کانسیپٹ ہے وہ بڑا وسیع ہے. وہ یہ نہیں کہ چند ایک چیزیں اپنا لی جائیں اور اپنے آپ کو ویسے ڈھال لیا جائے تو ہم نیک ہیں. اس لیے یہ نیکی جو ان لوگوں میں تھی کہ انہوں نے بالکل اس کو محدود کر دیا تھا کہ عبادت کی تو بڑا اسٹرکٹ ہو گیا، جی بس میں ادھر مشرق کی طرف ناک کی سیدھ میں عبادت کرتا ہوں، میں ذرا ادھر ہوتا ہوں نہ ادھر ہوتا ہوں. اور دوسرا کہتا ہے میں مغرب کی طرف کرتا ہوں اور میرا رخ جو ہے نا بالکل مغرب کی طرف ہوتا ہے، نہ میں ادھر دیکھتا ہوں نہ ادھر. یہ سب سے بڑی نیکی ہے. وہ یہ سمجھتے تھے. یہی چیزیں ہمارے ہاں بھی کچھ ایسی مسلمانوں میں آ گئی ہیں. مثال کے طور پر نبی علیہ السلام کے اپنے ہی دور میں ایک صاحب تھے، ابو اسرائیل ان کا نام تھا، بڑے بزرگ تھے. تو دین کی جو تعلیم سیکھی انہوں نے، تو اسی تعلیم کا ایک اثر انہوں نے یہ لیا کہ انہوں نے ایک منت مانی کہ میں مدینہ کے کسی دیہات میں، دور دراز دیہات میں رہتے تھے، کہ میں مدینہ سے پیدل مکہ جاؤں گا اور میرے 2 جوان جو بیٹے ہیں ان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے پیدل جاؤں گا مکہ، پورا حج کروں گا اسی صورت میں کہ اپنے جوان بچوں کے مونڈے پہ ہاتھ رکھے میں نے طواف بھی کرنا ہے، سعی بھی کرنی ہے، پھر اس کے بعد مینا بھی جانا ہے، پھر عرفات بھی جانا ہے، پھر مزدلفہ بھی آنا ہے، پھر عرفات مینا میں آنا ہے، اور پھر اسی طرح 3-4 دن گزار کے اس کے بعد پیدل بھی اسی صورت میں آؤں گا کہ اپنے بچوں کے مونڈوں پہ میرے ہاتھ ہوں گے اور تینوں ہم پیدل آئیں گے. یہ انہوں نے منت مان لی اور سمجھتے تھے کہ یہ بہت بڑی نیکی ہے. تو اتفاق سے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم مسجد میں تشریف فرمائے ہیں تو وہ سامنے سے گزرتے نظر آئے. ینگ بچے تھے، نوجوان، باپ کے فرما بردار، دین نے جو کہہ دیا فرما برداری کرنی ہے. تو وہ لے کے اپنے والد کو جا رہے ہیں اور مسجد کے آگے سے یوں گزرے. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نظر پڑی. آپ نے فرمایا یہ کیا ہے، ان کو کیا ہوا ہے؟
تو آپ کو عرض کی گئی اللہ کے رسول اس صاحب نے منت مانی ہے کہ میں نے یوں حج کرنا ہے. تو آپ نے فوراً منع فرما دیا. آپ نے فرمایا ان کو روک دو, انہیں کہو جو حج کر سکتے ہو صحیح طریقے سے وہ کر لو, کچھ سواری لے لو, اپنے بیٹوں کو سواری نہ بناؤ, سواری لو, اس پہ بیٹھ کے جاؤ اور پھر حج کر کے واپس آ جاؤ. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. انہوں نے سمجھا شاید یہ بہت بڑی نیکی ہوگی, میں بھی ثواب کما لوں گا, میرے بچوں کو بھی میری خدمت کا ثواب مل جائے گا, مگر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم منع فرما رہے ہیں. بہنی اسی طرح پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم گھر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھے ہیں. چھوٹا سا تو کمرہ ہوتا تھا, تو ایسے پردہ بھی ہلکا سا لگا ہوا ہے گھر کے دروازے کا. تو وہیں سے ایک بڑھیا خاتون گزری. تو ام المومنین نے عرض کی اللہ کے رسول یہ وہ خاتون ہے جس کی عبادت کے چرچے یہاں پر ایک ایک گھر میں مشہور ہیں. تو اشارہ تھا کہ یہ بی بی رات کو عبادت کرتی ہے, مصلی پہ کھڑی ہوتی ہے, قرآن پڑھتی رہتی ہے اور رکوع نہیں کرتی, سجدہ نہیں کرتی, کھڑی رہتی ہے, قرآن خوب پڑھتی ہے, یا رکوع سجدہ کرتی ہے لیکن کھڑی زیادہ ہوتی ہے, بیٹھتی نہیں ہے ساری رات. اور اگر تھک جائے تو اس نے کیا کیا, اپنے گھر کی 2 دیواروں کے درمیان ایک رسی باندھی ہوئی ہے, کھڑے کھڑے تھک جاتی ہے تو رسی کا سہارا لیتی ہے, لیکن بیٹھتی نہیں ہے. اس کو شوق ہے کہ میں لمبے سے لمبا قیام کروں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو منع کرو, اس اللہ کی بندی کو کہو جتنی ہمت ہے کرنے کی اتنا کرو, اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو, اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند نہیں ہے. تم سمجھتے ہو کہ ہم یہ کام کر کے اللہ تعالیٰ کو خوش کریں گے؟ نہیں, اللہ کو خوش نہیں کر سکتے. مجھے تو یہ ڈر لگتا ہے کہ تم آج کہتے ہو ہم باہمت ہیں, لیکن کل کو ایک وقت آئے گا تم کہو گے ہم اکتا گئے ہیں یہ کام کر کر کے, بڑی نیکیاں کما لی, اب ہم سے نہیں ہوتی. تو آپ نے فرمایا یہ کام ان کو منع کر دو. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ بعض لوگ اپنی طرف سے نیکیاں بنا لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اس سے بڑھ کر کوئی نیکی ہے نہیں, جبکہ دین یہ کہتا ہے کہ پورے دین کو لیجیے آپ, صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک, آپ کا جو عمل بھی دین کی روشنی میں ہوگا وہ سارے کا سارا نیکی شمار ہوگا. بس یہ ایک کانسیپٹ ہے, یہ ایک صحیح خیال ہے یا نظریہ ہے جو ہمارے دین نے ہمیں دیا ہے. آپ غیر مسلموں کو دیکھیں, ان کے ہاں نیکی کمانے کی جگہ کون سی ہے؟ چرچ ہے, سینیگاگ ہے, یا ٹیمپل ہے, یا گردوارہ ہے, اور اس کے بعد آپ باہر نکل آئیں آپ آزاد ہیں. وہاں برائی کریں نیکی کریں وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل نیکی کمانے کی جگہ وہی ہے. تو جو رخ کر لے زیادہ تر مسجدوں کا, چرچ کا, وہ سمجھتا ہے مجھ سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں, لیکن جب وہاں سے باہر نکلے گا تو ہر الٹے کام کرے گا, اس کو وہ شمار نہیں کرتا کہ یہ گناہ بھی میں کرتا ہوں. تو اس لیے یہ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے صاف کیا ہے کہ مسلمان کو سمجھایا, مسلمان یاد رکھو, ان لوگوں کی طرح تم نہ سوچنا کہ نیکی بس اسی چیز کا نام ہے, باقی میں جو چاہوں کروں. ہمارے ہاں دیکھیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نیکی کمانے کے شوق میں نیکیاں کرتے ہیں, لیکن بہت سی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں نیکی کمانے کی اس سے جان چھوڑاتے ہیں. میں جانتا ہوں بہت سے ایسے واقعات ہیں, بہت سے, کہ لوگ جو ہیں وہ اس شوق میں کہ ہم چلیں دعوت و تبلیغ کا کام کریں, گھر سے نکل جاتے ہیں. پہلے 3 دن کے لیے نکلے, پھر 40 دن کے لیے نکل گئے, پھر 4 مہینے کے لیے نکل گئے. ہوتا ہے نا, بہت اچھا کام ہے, کوئی برا نہیں ہے, لیکن صرف اتنی بات ضرور قابل غور ہے کہ جو جا رہا ہے کیا واقعی اس پر ذمہ داری ہے اس کے بیوی بچوں کی کہ نہیں؟
صرف سوچنے کی بات ہے. اور اپنی بیوی بچوں کے لیے اس نے کیا بندوبست کیا ہے. جوان بیوی ہے، اس کو چھوڑ کے جا رہا ہے. 40 دن کے لیے نہیں، 4 مہینے کے لیے بھی کوئی نکل جاتے ہیں، سال کے لیے بھی نکل جاتے ہیں. اور پھر وہ بچے چھوٹے چھوٹے ہیں جن کو باپ کی ضرورت ہے، اور خاتون اکیلی ہے دوسرے شہر میں رہنے والی، جس کے نہ بھائی قریب ہیں، نہ باپ قریب ہے، نہ رشتہ دار قریب ہیں. اس کو وہاں چھوڑ کے چلا جاتا ہے اللہ کا بندہ. اور وہ بیچاری مارکیٹ میں جاتی ہے، چیزیں خود خریدتی ہے، واپس لاتی ہے، پکاتی ہے، بچوں کو اسکول چھوڑ لے آ، یہ کر وہ کر. کتنے لوگ ہیں جن کی نظروں میں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، اور نتیجہ کیا نکل سکتا ہے؟ یہ جو ذمہ داری سے بھاگنا ہے، اور صرف ایک محدود سی نیکی انسان اختیار کر لے، اور اتنی بڑی جو ذمہ داری ہے اس کو بالکل ہی نظر انداز کر دے، یہ کون سا کانسیپٹ ہے ہمارے دین کا؟ میں صرف اصلاحی نقطہ نظر سے بات کر رہا ہوں، کوئی تنقیدی نقطہ نظر سے میں بات نہیں کر رہا، میں اصلاحی نقطہ نظر سے بات کر رہا ہوں کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ اس کا حل کیا ہے. کیا واقعی یہی حل ہے؟ تو اس طرح کے بہت سے کام ہیں جو ہمارے ہاں ہوتے ہیں. نماز ہم پڑھ لیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن مسجد سے باہر جائیں گے تو ہر غلط کام کرنے کے ہم عادی ہوتے ہیں. پھر اپنی شخصیت کو بھی ہم کچھ اس طرح بنا لیتے ہیں کہ بس نیک شخصیت کا روپ جو ہے نا وہ یہی ہوتا ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. باقی منہ سے جو نکلتا ہے، ہاتھوں سے جو ہم لوگوں کو کام کرتے ہیں یا معاملات کرتے ہیں، اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہے. تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے صاف کیا ہے کہ بھئی خدا کے بندو سنو، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. وجوہ وجہ کی جمع ہے کہ نیکی اس چیز کا نام نہیں کہ تم اپنے چہروں کو بس ایک آدھ ریچول اپنا لو اور پھر اس کے بعد اپنے چہروں کو مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف موڑ لو اور کہو بس ہمارا رخ تو ادھر ہے، ہمارا رخ تو ادھر ہے. نہیں، ولیکن البر، بلکہ نیکی اس کی ہے من آمن باللہ، جو ایمان لائے اللہ پر. اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو میں الہ واحد سمجھ کے صرف اور صرف اسی کی عبادت کروں. اور عبادت کا کانسیپٹ جو ہے ہمارے دین میں بہت وسیع ہے. ہر وہ کام جو اللہ اور اس کے رسول کے ارشاد کے مطابق ہے وہ عبادت ہے. میرا اٹھنا بھی عبادت، میرا چلنا بھی عبادت، میرا بولنا بھی عبادت، میرا لینا دینا بھی عبادت، میری خاموشی بھی عبادت. تو جو ایمان لائے اللہ پر والیوم الآخری، اور آخری دن پر. آخری دن پر ایمان کا مطلب یہی ہے کہ میں جو اس وقت دنیا میں کر رہا ہوں، صرف مسجد میں نہیں، مسجد سے باہر بھی، اللہ تعالیٰ نے اس روز مجھ سے پوچھنا ہے اس کے بارے میں. والملائکتی، اور فرشتوں پر، کہ اللہ تعالیٰ کی اندیکھی، یعنی ہمارے لیے ایک اندیکھی فورسز ہیں اللہ تعالیٰ کی، جو اس پوری کائنات میں اپنا کام مکمل ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہیں جو اللہ نے ان کے ذمہ لگائی ہے. والکتابی، اور کتاب پر، والنبیین، اور انبیاء کرام پر. یہ عقائد کی نیکی ہے. پہلے عقیدے کو اللہ تعالیٰ نے اندر سے صاف کرنے کی کوشش کی ہے کہ اندر سے انسان اس قسم کی نیکی کو پہلے بٹھائے اندر دل میں، یقین کی صورت میں، اور پھر باہر کی نیکی یہ ہے کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور وہ دے مال کو. مال دولت بھی ہو سکتی ہے، پیسہ بھی ہو سکتا ہے، یا پھر اسی طرح جانور بھی ہو سکتے ہیں. اور وہ دے مال کو علی حبہ، اس کی محبت کے باوجود، یا اس کی محبت پر. دو معنی ہیں اس کے، یعنی اللہ کی محبت پر، اللہ کی محبت میں آ کے وہ مال دے کس کو؟ رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو اور مسافروں کو. یعنی جب بھی وہ مال دے تو اللہ کی محبت میں دے.
کہ اللہ اس کو پسند کرتا ہے، اس لیے یہ میرے رشتہ دار جو ہیں ذوی القربا. ذوی القربا کا کیا مطلب ہے؟ قرابت والے، رشتہ دار. اپنے جو ہوتے ہیں نا ہر وقت ہوتے ہیں سامنے، سمجھ رہے ہیں؟ ہر وقت سامنے ہوتے ہیں. پھپھی، ماموں، چچا، خالہ، ان کی اولادیں ہر وقت سامنے ہوتی ہیں. تو جو سامنے ہونا ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا بولنا اچھا نہیں لگتا. اس لیے ہمارے ہاں جو فیملیز کے اندر لڑائیاں وہی تو ہیں، ہر وقت سامنے. چچا کا بیٹا ہے، ماموں کا بیٹا ہے، پھپھو کا بیٹا ہے، یا اسی طرح خالہ کا بیٹا ہے، یا ان کی اولادیں ہیں، آپس میں لڑتی ہیں. تو یہ رشتہ داری کو جوڑنے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ دو ان کو. سب سے پہلا اگر اپنا مال دینا ہے تو اپنے رشتہ داروں کو دو. وہ اگر مستحق ہیں تو ضرور دو ان کو. ان کو دینے کا ڈبل ثواب ہے، ایک دینے کا اور ایک رشتہ داری نبھانے کا، ڈبل ثواب ہے. پھر علی حبہ کا ایک مطلب ہے مال کی محبت کے باوجود. پہلا معنی کیا تھا؟ اللہ کی محبت کے ساتھ، اللہ کی محبت میں. اب معنی ہم کیا کر رہے ہیں؟ مال کی محبت کے باوجود، یعنی اس کو مال خود بڑا مرغوب ہے اور خود وہ ضرورت مند ہے، مگر اس سب کچھ کے باوجود اللہ کے حکم کو سن کے کہ میں اپنے مال میں سے کچھ جو میرے رشتہ دار ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، مسافر ہیں، ان کو بھی دوں، اللہ کا حکم ہے. تو مال کی ضرورت کے باوجود بھی وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی ضرورت تھوڑی سی پوری کر لیتا ہے، لیکن جو آتا ہے سامنے، چاہے وہ رشتہ دار ہو دوسرے ہوں، وہ ان کو ضرور دیتا ہے. تو ذوی القربا کا حق سب سے زیادہ ہے، اس لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا ہے کہ پیسہ دینا ہے تو پہلے ان کو دو. اس کا ڈبل ثواب میں بتا چکا ہوں. پھر ان کے بعد حق بنتا ہے یتیموں کا. یتیم کی جمع ہے یتاما. یتیم کس کو کہتے ہیں؟ نابالغ بچے کو جس کا والد فوت ہو گیا ہو. ٹھیک ہے؟ تو یتیموں کو بھی دینا چاہیے، اس لیے کہ وہ بھی ضرورت مند ہوتے ہیں. ان کے والد نہیں ہیں ان کے سر پہ جو کما کے ان کو دیتے ہوں، یا ان کو پڑھواتے ہوں، یا کھلاتے ہوں، یا ان کو پہناتے ہوں. تو یتیم کے ساتھ اچھا سلوک یہ بھی رشتہ دار کے بعد آتا ہے. بہت بڑی نیکی ہے یہ بھی. والمساکین، اور مسکینوں کو. مسکین اس کا روٹ کیا ہے؟ سین کاف نون، سکن، سکونت، پرسکون گھر. کیا مطلب ہوتا ہے اس کو؟ انسان کو ذرا ٹھہراؤ آ جاتا ہے، تھکاوٹ اس کی دور ہو جاتی ہے، کہتے ہیں میں بڑا پرسکون ہوں. یعنی انسان کے اندر کوئی پریشانی نہیں ہوتی. تو مسکین جو ہے نا، یہ بھی سین کاف نون اس کا روٹ ہے. یعنی مسکین کا مطلب کہ ایسا غریب جس کے مزاج میں ٹھہراؤ ہو. غریب میں ویسے ہی ٹھہراؤ ہوتا ہے. پیسہ نہ ہو بندے کے پاس تو ٹھہرا ہی ہوگا نا. پیسہ جس کے پاس ہوتا ہے دیکھیے اس کی چال دیکھیے، اس کو بولنا دیکھیے، اس کا اٹھنا بیٹھنا آنا جانا دیکھیے، شان ہوتی ہے اس کی. اور جس کے پاس پیسہ نہ ہو نا، اس کے مزاج میں بڑا ٹھہراؤ ہوتا ہے، کیونکہ اس کو کوئی سمجھ نہیں آتی کہ میں اپنی خواہش کو پورا کر سکوں. وہ دبا چکا ہوتا ہے اپنی خواہشات کو. اس وجہ سے مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس پیسہ نہ ہو، بس اتنا ہو کہ ہلکا پھلکا اس کا گزارا ہو رہا ہو، بس ایک وقت کا یا ایک آدھ وقت 2 وقت کا کھانا ہو اس کے پاس بس. باقی بہت سی خواہشات جو انسان کے دل میں آتی ہیں وہ ان کو پوری نہ کر سکتا ہو. تو ایسے مسکین کو بھی دینا چاہیے. اکثر مسکین جو ہوتے ہیں نا وہ ہمیں ملتے ہیں، لیکن ان مسکینوں کی خودداری ان کو مجبور کرتی ہے کہ میں نے کسی کو ظاہر نہیں کرنا اپنے لفظوں میں، اپنی کپڑوں میں کہ میں مسکین ہوں.
میرے پاس کل کا کھانا نہیں ہے، میرے بچوں کے پاس کل کے لیے کچھ نہیں ہے، لیکن مزاج میں اس کے اتنا ٹھہراؤ ہوتا ہے وہ کسی سے سائل بن کے ہاتھ نہیں پھیلاتا. تو یہ مسکین جو ہے اس کو بھی دینا چاہیے. اور یہ دیکھا جائے نا تو ان کو ہم ان کی پیشانی سے پہچان سکتے ہیں. اگر بندے کو ٹو ہو نا کہ واقعی میں نے اپنا مال کسی شریف آدمی کو دینا ہے اور جو واقعی مستحق ہو، تو وہ پھر تلاش کر لیتا ہے ایسے لوگوں کو. خود نہ کرے تو دوسروں کے ذریعے سے اس کو پتہ چل جاتا ہے. تو ایسے لوگ جو ہیں ان کو دینا چاہیے. تو آت المال علی حبہ، تو وہ دیتا ہے، نیک آدمی نیکی کے لیے اپنے مال کو دیتا ہے، مال کی ضرورت محبت کے باوجود بھی، یا اللہ کی محبت میں کس کس کو دیتا ہے؟ رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو. وابن السبیل، ابن کہتے ہیں بیٹے کو اور سبیل کہتے ہیں راستے کو، راستے کے بیٹے کو. یہ راستے کا بیٹا کون ہوتا ہے؟ جس سے اکثر و بیشتر ہم معنی لیتے ہیں مسافر. مسافر بے شک اپنے گھر میں کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ سفر میں بالکل غریب ہو گیا، اس کے پاس کچھ پیسہ نہیں، جیب کٹ گئی ہے، اب وہ بالکل ظاہر ہے ایک باعزت آدمی ہے، اس نے واپس جانا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں، تو ایسے مسافر کو بھی یہ پیسہ دینا چاہیے. آج کل تو الحمدللہ بڑے وسائل ہیں انسان کے پاس، بینک کا کارڈ ہوتا ہے، ٹیلی فون ہے، اور پھر اس کے ساتھ اور بھی بہت سے وسائل ہوتے ہیں، انسان اپنی ضرورت کو پوری کر لیتا ہے. لیکن پھر بھی بہت سے مسافر ایسے بھی ہوتے ہیں آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی، جو باوجود سب وسائل کے پیسے سے محروم ہو جاتے ہیں، ٹیلی فون تک چوری ہو جاتا ہے. تو ایسے لوگ شریف لوگ ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو بہت کچھ دیا ہوتا ہے، لیکن اب اتفاق ان کے ساتھ ایسا ہوا تو بندہ ان کی شکل دیکھتا ہے، یار کپڑے تو بڑے اچھے پہنے ہیں، پیسے مانگ رہا ہے، وہ بھائی نہیں، اس کی جیب کٹ گئی، وہ محروم ہو گیا پیسوں سے. کم از کم اس کو اتنا تو دیا جا سکتا ہے کہ یہ لو پیسہ اور جاؤ ٹکٹ لو اور جاؤ واپس، اتنا تو دیا جا سکتا ہے نا. شک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی آپ سوچیں، میں سوچوں، اگر میں کہیں چلا جاؤں یا آپ کہیں چلے جائیں، اللہ نے ٹھیک ٹھاک میرے پاس پیسے تھے، راستے میں جیب کٹ گئی، کپڑے پہنے ہوئے میں نے ٹھیک ٹھاک، نہ کھا سکتا ہوں، نہ پی سکتا ہوں، نہ ٹکٹ خرید سکتا ہوں، نہ واپس جا سکتا ہوں، میں اجنبی علاقے میں ہوں، کیا کروں بتائیے؟ نہ فون ہے کسی کا، اور اجنبی ملک میں دوسرے علاقے میں جا کے انسان ویسے ہی، آج کل تو وہ فون نمبر جو ہیں وہ بھی یاد نہیں ہوتے بندے کو، وہ سب سے کٹ جاتا ہے. تو ایسی صورت میں سوچیے اگر میرے ساتھ یا آپ کے ساتھ ہو جائے تو پھر لوگ اگر میرے خیال نہ کریں تو میرے دل میں کیا کیا خیالات آئیں گے کہ کیسا ظالم معاشرہ ہے. اس موقع پر دین جو ہے نا مومنوں کو سمجھاتا ہے کہ اس کا خیال کرو. وابن السبیل، اور جو مسافر ہیں، ٹھیک ہے، والسائلین، اور ان کو جو سوال کرنے والے ہیں. اب سائل بھی ہوتے ہیں کچھ، وہ آتے ہیں مانگتے ہیں، کہتے ہیں جی ہمیں کچھ دیں. جو ضرورت مند ہوتا ہے نا وہ مانگتا ہے، وہ کہتا ہے جی مجھے دیجئے، میں ضرورت مند ہوں، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، میں بھوکا ہوں، میرے بچوں کے پاس کچھ نہیں، میں نے ان کو کھلانا ہے. وہ سائل بن کے آتے ہیں تو آپ ان کو بھی دیجئے. فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جب بھی کوئی سائل آئے تو آپ اس کو ڈانٹیے نہ، جھڑکیے نہ. نہیں دے سکتے تو نہ دیں لیکن جھڑکیں نہ. لیکن دوسرا مطلب یہ کہ اس کو کچھ نہ کچھ دے دیجئے، جھڑکنے کی بجائے دے دیجئے. اور یہ سائل کوئی بھی ہو، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو. وفر رقاب، رقاب رقب
رقبہ کہتے ہیں گردن کو، اسی سے رقاب، جس کا مطلب گردنیں چھڑانے، یعنی انسان کی گردن قابو ہو. کیا مطلب؟ غلام بنا ہوا ہو. اس لیے تحریر رقبۃ مؤمنہ کے الفاظ آتے ہیں کہ ایک مومن گردن کو آزاد کرائے. کیا مطلب؟ کہ مومن جو غلام بن چکا ہے اس کو خرید کے آزاد کرا دے. تو یہاں بھی پھر رقاب کہ گردنوں کو چھڑانے میں، یعنی ہمارے کئی مسلمان غلام ہو سکتے ہیں، کوئی غیر مسلموں کے ہاں ان کے قبضے میں ہیں اور غیر مسلم ان کو نہیں چھوڑنا چاہتا، تو یہ بندہ جائے اسے کہے یہ لو پیسے، چھوڑو اس کو، رہا کرو، اس کی قیمت دے، اس کو رہا کرا کے لے آئے. تو یہ پیسہ اس میں بھی لگائے. یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، ایک غلام کو آزاد کرنے کی بہت بڑی نیکی ہے. یعنی اب دین یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ کوئی مسلمان ہو اور وہ غلام ہو، بلکہ مسلمان کو اپنے اس مسلمان بھائی کا پورا خیال رکھتے ہوئے اس کو غلامی سے نجات دلوانی چاہیے. آپ دیکھیں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے حالات میں، جبکہ مخالفت بھی بہت ہے، اپنا سارا سرمایہ غلاموں کو آزاد کر کے، جو مسلمان غلام تھے ان کو آزاد کر کے اسی میں لگا دیا. اور دوسرے جو تھے وہ کہتے رہے ان کو، آپ پیسے وہاں تو لگائیں، کم از کم کوئی فائدہ تو ہو، کوئی عقل مند لوگ تو مسلمان ہوں، یا عقل مندوں کو چھڑوائیں. آپ ایسے لوگوں کو چھڑواتے ہیں جو باہر سے آئے ہوئے ہیں، غلام ہیں، اور ان کو چھڑوا رہے ہیں. انہوں نے کہا جی میں صرف اللہ کا کہنا مان رہا ہوں، بس یہ مسلمان ہے، بلال حبشی ہیں ٹھیک ہے لیکن مسلمان ہوئے ہیں، اللہ کا حکم ہے میں نے کر دیا ہے، بس مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں دیکھنے کی کہ وہ کتنا قابل ہے کتنا نہیں ہے، امیر باپ کا بیٹا ہے یا آزاد ہو کے مجھے کتنا فائدہ پہنچا سکے گا، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے. وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ. اور اب یہ اوپر والے جو باتیں تھیں، سب سے پہلی باتیں وہ ایمانیات کی باتیں تھیں. وَآتَ المال سے لے کر وَفِي الرِّقَابِ تک یہ حقوق العباد کی باتیں تھیں. آگے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ. اب یہ اللہ کے حق کی بات آ گئی کہ وہ نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے. یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. زکوٰۃ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ صاحب نصاب ایک صاحب ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا سرمایہ دے رکھا ہے کہ وہ 7.5 تولے سونے کے برابر اس کے پاس ہے، یا سونا ہے یا 7.5 تولے سونے کے برابر اس کے پاس پیسہ ہے، کرنسی ہے. تو یہ کرنسی اگر اس کے پاس ہے اور اس پہ سال گزر گیا ہے، سال میں کوئی کمی نہیں ہوئی، 7.5 تولے سونا رہا ہے یا 7.5 تولے سونے کے برابر پیسے رہے ہیں، ان میں کمی پورا سال نہیں ہوئی، وہ بڑھتا گیا پیسہ لیکن کم نہیں ہوا، تو ایسا بندہ صاحب نصاب ہوتا ہے اور اس بندے پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہوتا ہے. اور یہ زکوٰۃ ٹوٹل جو منی ہوگی، رقم ہوگی، اس کا 2.5% اس نے اللہ کی راہ میں دینا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ زکوٰۃ بھی دینی ہے. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ. اور جو پورا کرنے والے ہیں اپنے عہد کو، اِذَا عَاهَدُوا. جب وہ عہد کرتے ہیں. یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے کہ انسان کسی کو زبان دے دے اور پھر اس پر قائم ہو جائے، پھر حالات کچھ سے کچھ بھی بن جائیں، بندہ کہے نہیں میں نے زبان دی ہے، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں نے اس وعدے کو وفا کرنا ہے، پورا کرنا ہے، اس کو کچھ بھی ہوتا ہے، میرا نقصان ہوتا ہے، عزت جاتی ہے، مجھے پرواہ نہیں ہے، لیکن میں نے جو زبان دی ہے بس اسی کو میں نے پورا کر کے دکھانا ہے. یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، ایفاء عہد. ورنہ اکثر و بیشتر ہم تو اس کو بڑی معمولی بات سمجھتے ہیں، کیا ہوا جی، پہلے زبان دے دی، دوسرے دن کہہ دیا میں نہیں کرتا جی، بڑی آسانی سے کہہ دیا. یہ جو آسانی سے کہا جاتا ہے یہ کہہ تو دیا، مگر اللہ کے ہاں یہ شخص اور دنیا کے لوگوں کے ہاں، دنیا کی نظروں میں یہ شخص بے وفا شمار ہوتا ہے
کہ یہ وفا کرنے والا نہیں ہے. ہماری وفاداریاں جب بدلتی ہیں نا تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اور وفاداریاں بدلنا کوئی دیر ہی لگاتے ہم لوگ، باوجود اس کے کہ حلف اٹھاتے ہیں، قسم اٹھاتے ہیں، اس موقع پر اللہ کو حاضر ناظر کرتے ہیں، قرآن مجید کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں، لیکن چند دن ہی نہیں گزرتے کہ یہ وفاداری بدل جاتی اور کہتے ہیں معمولی بات ہے. اور آج کل تو اس کو کہتے ہیں یہ سیاست ہے. سیاست میں تو سب کچھ ہوتا ہے. والصابرین فی البأساء، اور جو صبر کرنے والے ہیں تنگ دستی میں، والضراء اور تکلیف میں، وحین البأس اور وقت جنگ کے. یعنی تکلیف آتی ہے، تنگ دست ہیں، کچھ پیسہ نہیں ہے، غربت ہے، مگر اس غربت میں بھی وہ کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں اپنی اس غربت کو. یعنی لوگوں کے آگے سوال نہیں کرتے، کوئی بات نہیں، محنت کرتے ہیں، ساتھ ساتھ محنت بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی تنگ دست ہیں، ان کے گھر میں کوئی خوشحالی نہیں ہے. ایسے لوگ جو اس تنگ دستی کو برداشت کرتے ہیں، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. صبر کی آخر، صبر کا بڑا میٹھا پھل ہوتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی کہتے ہیں جو اپنے حالات کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں بڑا مشکل گزارا ہو رہا ہے، لیکن وہ اس پہ صبر کرتے ہیں. اور پھر والضراء، اور تکلیف میں بھی صبر کرتے ہیں. کوئی تکلیف آئی، خدا نخواستہ کوئی گھر میں ڈیتھ ہو گئی، کوئی بیمار ہو گیا ہے، کوئی بیمار گھر میں پڑا ہوا ہے، اب اس کی تکلیف ناقابل برداشت ہے، یا اس کی تیمارداری بڑی مشکل ہوتی ہے، لیکن وہ سب کچھ برداشت کرتے ہیں. بیمار کو اٹھانا ہے، اس کو نہلانا ہے، اس کو واش روم لے جانا ہے، اس کو لانا ہے، اس کو وقت پہ دوائی دینی ہے. پھر اسی طرح اور بہت سے، جس گھر میں کوئی ایک مریض ہے نا، مریض، آپ اس گھر کے حالات کو جا کے دیکھیں. اور اس میں خاص طور پر عزیز ترین جو گھر کے اندر ایک شخصیت ہوتی ہے، اس کا اگر برا حال ہو جائے تو پھر پورے گھر کو دیکھیے کس طرح وہ اپسیٹ ہوتے ہیں. لیکن ان تمام حالات میں وہ کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں. والصابرین وحین البأس، اور جنگ کے وقت بھی میدان جنگ میں جاتے ہیں تو وہاں بھی ڈٹ جاتے ہیں دشمن کے سامنے. اور اس ڈٹنے میں ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے اپنے بھائی شہید ہو رہے ہیں، اور اتفاق سے یہ خود لڑتے لڑتے خود بھی بڑا زخمی ہو گیا. اب اس زخم کی جو اذیت ہے وہ اس کو برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اور اس تکلیف کو وہ برداشت کرتا ہے. کیونکہ اس میدان جنگ میں ایک تو زخم لگے، اور زخم بھی معمولی نہیں لگتا. کہیں بازو کٹ گیا، کہیں شاہرگ کٹ گئی، کہیں انسان کی ٹانگ کٹ گئی، بازو ہے تو وہ لٹک گیا ہے، یا اسی طرح پہلو میں یا کہیں بھی تیر آ کے لگ گیا، گولی لگ گئی. تو ایسی حالت میں انسان کو جب بہت تکلیف ہوتی ہے نا اس زخم کی، تو وہ اس کو ناقابل برداشت سمجھ کے یہی چاہتا ہے کہ میں اپنی جان کا خاتمہ کر دوں. تو عین میدان جنگ میں ایسے موقع پر اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا اور اللہ کے لیے اس تکلیف کو برداشت کرنا، اس زخم کو برداشت کرنا، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے. کیونکہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے نا، کوئی صاحب جنگ میں آئے، نئے نئے مسلمان تھے، وہ آئے جنگ میں، وہ لڑتے لڑتے بہت شدید زخمی ہو گئے، اور ان کا خون، وہ زمین پہ گرے پڑے تھے، خون بھی ان کا کافی بہہ چکا تھا. تو اسی عالم میں دیکھا کہ میں اب ختم تو ہونے والا ہوں، انہوں نے اپنا خنجر لیا، اپنے آپ کو مار دیا. انہی حال کیا انہوں نے. تو یہ اچھا انجام نہیں ہے، یہ تو خودکشی ہے. یعنی تھوڑا سا اور اگر وہ برداشت کر لیتے
تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ان کو بہت اچھا آگے ریوارڈ دیتے، لیکن ہوا ایسا۔ تو اس لیے وحین البأس، جنگ کے وقت صبر، دشمن کی تعداد کو دیکھ کے گھبرانا نہیں ہے، ڈٹ جانا ہے، پھر لڑائی میں بھی آگے بڑھنا ہے، اور اس لڑائی میں ڈٹ جانا ہے، بھگوڑا نہیں بننا، اور پھر اسی لڑائی کے دوران اگر کوئی زخم لگتے ہیں تو ان کو بھی برداشت کرنا ہے۔ خون رستا ہے، بندہ زخمی ہو کے گر جاتا ہے، تب بھی سب کچھ برداشت کرے، لیکن اپنی جان کا فیصلہ خود نہ کرے کہ میں اپنے آپ کو قتل ہی کر دوں۔ تو اللہ فرماتا ہے جن کے اندر یہ ساری خوبیاں ہوں گی، اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا، واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ ہیں وہ جو متقی ہیں۔ سچ کہا کا کیا مطلب؟ یعنی انہوں نے کہا ہم مومن بنتے ہیں، اللہ ہم اسلام قبول کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، تو ایمان لانے کے بعد پھر اللہ کی بات کو، رسول کی بات کو وہ اپنی زندگی میں، چاہے اکیلے ہوں یا لوگوں کے درمیان ہوں، ذاتی معاملہ ہو یا لوگوں کے ساتھ معاملہ ہو یا اللہ کے ساتھ معاملہ ہو، سب چیزوں میں وہ کھرے ثابت ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہے صحیح نیک لوگ، یہی ہیں جو کلمے کو پڑھنے کے بعد اس کی سچائی کو نہ صرف مسجد کے اندر، گھر کے اندر، دکان میں، آفس میں، بلکہ چلتے پھرتے بھی ظاہر کرتے ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے یہ نیکی ہے۔ تو نیکی کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ ایک آدھ چیز کو اپنا لے بندہ اور کہے بس نیکی یہی ہے۔ سمجھ آئی نا؟ اولئک الذین صدقوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں، صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرنے والے یہی لوگ ہیں۔ دیکھا جائے تو یعنی تقوی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ میں بس ایک آدھ چیز کا خول اوڑھ لوں اپنے اوپر اور باقی خدا خوفی میرے اندر نہ ہو۔ نہیں، یہ خدا خوفی ظاہر کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیکی کے جتنے بھی راستے بتائے ہیں ان میں سے ایک ایک راستے کو وہ اپنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم نیکی سے بھی محروم نہ ہوں اور یہاں کوئی مخالفت نہ ہو جائے جس سے خدا نخواستہ اللہ ناراض ہو۔ تو وہ سچے ثابت ہوتے ہیں اور ان کے اندر خدا خوفی بھی پتہ چلتی ہے۔ اس کو آپ یوں بھی سمجھیے، ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ 3 بندے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے گھر آئے، آپ تشریف فرما نہیں تھے۔ امہات المومنین سے انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول رات اپنی گھر کیسے گزارتے ہیں؟ تو امہات المومنین نے جواب دے دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کرتے ہیں۔ اب وہ تینوں نے سنی تو گھر کے باہر ایک سائٹ پہ کھڑے ہو کے، تینوں نوجوان تھے، مسلمان تھے، بڑے نوجوان تھے، ماشاءاللہ نیکی میں آگے بڑھنا چاہتے تھے، ایک سچا جذبہ لے کے آئے تھے وہ، اور ایک دوسرے کو کہتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ کأنہم تقالوہا، کہ انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا یہ جو عمل تھے جو آپ گھر میں بھی کرتے تھے اور گھر سے باہر بھی کرتے تھے، انہوں نے اپنے لیے اس کو بڑا کم سمجھا۔ تو کہنے لگے این نحن من النبی، ہم کہاں اور اللہ کے نبی کہاں؟ اللہ کے نبی تو بخشے ہوئے ہیں، ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، ہمیں کوئی نیکی ایسی کرنی چاہیے کہ جس سے ہم کم از کم اللہ ہمیں معاف تو کر دے اور جنت میں تو داخل کر دے۔ تو انہوں نے طے کیا کہ چلیں بھئی، ایک کہتا ہے سنو، میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں ساری عمر روزے رکھوں گا، اب کبھی افطار نہیں کروں گا۔ دوسرا کہتا ہے میں اللہ کو گواہ بنا کے یہ زبان دیتا ہوں کہ میں ساری رات قیام کروں گا، کبھی نہیں سوؤں گا۔ اور تیسرا کہتا ہے میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں نے کبھی شادی نہیں کرنی، جوان ہوں، میری ضرورت بھی ہے، لیکن میں شادی اب نہیں کروں گا۔ تینوں نے یہ عہد کیا۔ کتنی اچھی باتیں ہیں، کیوں جہانگیر؟ اچھی بات ہے نا؟ یہ رات کو میں نے نہیں سونا، مصلی پہ کھڑے ہونا ہے۔ دوسرا کہتا ہے میں ساری عمر روزے رکھوں گا بس۔ تیسرا کہتا ہے میں نے شادی نہیں کرنی۔ یہ سب جھنجھٹ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یاد پھر نہیں ہوگی، اس کا ذکر نہیں ہوگا، میں اس کی عبادت کر کے اس کو خوش نہیں کر سکوں گا، بیوی میں، بچوں میں، اپنی خواہشات میں پڑ جاؤں گا۔
اور یہ عہد کر کے وہ بس کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، بڑے مطمئن ایک دوسرے کو کہا اور وہاں سے چل پڑے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اتنے میں گھر تشریف لائے تو آپ کو بتایا گیا اللہ کے رسول یہ اس طرح کی یہ 3 نوجوان آئے تھے اور یہ باتیں کر کے چلے گئے۔ آپ فوراً نکلے، ابھی وہ راستے میں تھے، ان کو پکڑا۔ آپ نے فرمایا انتم الذی قلتم کذا و کذا، تم ہی وہ جنہوں نے یہ باتیں کی ہیں؟ کہنے لگے جی ہاں اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ مجھ سے زیادہ نیک بننا چاہتے ہو؟ آپ فرماتے ہیں واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، اللہ کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں میں تم سے زیادہ اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہوں اور تم سے زیادہ اللہ کا تقوی جو ہے وہ میرے پاس ہے۔ تم مجھ سے زیادہ نیک بننا چاہتے ہو؟ پھر آپ نے فرمایا سنو میں نے شادی بھی کی ہے، تو میں سے کسی نے کہا نا میں شادی نہیں کروں گا، میں نے شادی بھی کی ہے۔ تم میں کسی نے کہا ہے نا میں رات ساری مصلے پہ کھڑا ہوں گا، آپ نے فرمایا میں مصلے پہ کھڑا بھی ہوتا ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ تم میں کسی نے کہا ہے نا میں ساری عمر روزے رکھوں گا، آپ نے فرمایا میں روزے رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں۔ یہ میرا طریقہ ہے، جس نے میرے اس طریقے کو چھوڑ کے کوئی اور طریقہ اپنایا آپ فرماتے ہیں فلیس منی، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ اسی سے اندازہ کر لیجئے، نوافل پہ زور ہو، چاہے وہ نفلی روزے ہوں نفلی عبادت ہو، لیکن اور نیکیوں کو میں اگنور کرتا جاؤں، نظر انداز کرتا جاؤں۔ جو فرائض ہیں مجھ پہ میں ان سے بھاگوں، جو ذمہ داری ہیں مجھ پہ میں ان سے بھاگوں اور کہ میں نفل پڑھ رہا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے صحابہ کے ساتھ کہیں سے تشریف لا رہے ہیں جنگل میں، سہ رہا تھا، رات کو پڑاؤ ڈالا، دن کو آپ نے کہا چلیں پڑاؤ ڈال لیں، تھوڑی سی گرمی کا زور ٹوٹ جائے پھر آگے چلیں گے۔ تو اتنے میں صحابہ کرام نے اپنے خیمے لگائے اور سب کچھ کیا اور سب کاموں میں لگ گئے۔ تو صحابہ نے اب یہ بھی سوچا کہ یہاں ٹھہرنا ہے تو کچھ کھا پی لے بھی لیں، پکا بھی لیں۔ تو سارے پھیل گئے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر، کوئی لکڑیاں اکٹھی کر رہا ہے، کوئی اور چیزیں لا رہا ہے کہ کسی طرح بہرحال کچھ ہے، کوئی بہرحال سب لگ گئے اپنے اپنے کام میں۔ ایک صاحب جو ہیں وہ خیمے میں اللہ اکبر وہ نوافل پڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صاحب کیا کر رہے ہیں؟ کہ نوافل پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ جو لوگ کام کر رہے ہیں نا، یہ جو کام کر رہے ہیں سب مل کے مسلمان، ان کے کام جو ہے نا وہ اس شخص کی نوافل پڑھنے سے ہزاروں کے لاکھوں درجے بہتر ہیں۔ یہ ان کی نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتا بندہ، اس کو اپنی ذات کی پڑی ہوئی ہے، اور باقی سب جو ہیں وہ ایک دوسرے کا خیال کر کے ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہتے ہیں، وہ زیادہ بڑا ثواب ہے بنسبت اس کی۔ تو اس لیے یہ چیزیں بڑی قابل غور ہوتی ہیں کہ بعض اوقات ہم چھوٹی سی چیز کو اپنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی بڑی نیکی ہے۔ نہیں، اجتماعیت کو بھی دیکھیں آپ، کہ جہاں ہم سب لوگ ہیں وہاں مل جل کے اگر کام کریں، اور مجھے صرف اپنی پڑھی ہو کہ جی میں مسجد کے کونے میں تو نفل بیٹھ کے پڑھوں گا اور باقی جو کرتے ہیں کریں، نہ، اجتماعیت میں داخل ہوئیے۔ جہاں آپ اکیلے ہوں پھر وہاں جو نفل عبادت کرنا چاہتے ہیں کیجئے، مگر اجتماعیت کو نہ چھوڑیے۔ جب سب ہیں تو سبھی کے ساتھ مل کے کام کیجئے، اور جب آپ اکیلے ہیں تو پھر اکیلے بے شک جو مرضی کیجئے۔ لیکن یہ تو فرار ہے کہ سب کر رہے ہیں جی میں نیکی کما رہا ہوں، کیا وہ نیکی نہیں کر رہے؟ دین یہ بتانا چاہتا ہے وہ بھی نیکی کر رہے ہیں اور وہ بڑی نیکی ہے، اور اس کے مقابلے میں یہ جو نیکی ہے بہت چھوٹی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں یا جنہوں نے سچ کہا ہے، یعنی دین کو دل کی گہرائی سے تسلیم کیا ہے اور پھر جو تسلیم کیا ہے اسی کے مطابق انہوں نے کر ڈالا ہے، یہ سچے لوگ ہوتے ہیں۔ دین کو تسلیم کرنا اور پھر اپنی چوائس کے مطابق کرنا اور اللہ کی چوائس کو وہاں نہ دیکھنا، یہ سچائی نہیں ہوتی۔
اور پھر اس میں تقوی بھی نہیں ہوتا. تقوی اسی میں ہوتا ہے کہ انسان اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے محتاط رہے کہ میں جو عمل کر رہا ہوں کیا یہ صحیح ہے. اگر صحیح ہے تو یہ خدا خوفی کی علامت ہے، اور یہ خیال آ جانا بھی خدا خوفی کی علامت ہے. تو خیر یہ تو اب مسائل تھے وہ. اب پہلا مسئلہ آ گیا، ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جو کہ آئندہ انسانوں کو یا مسلمانوں کو یا یوں سمجھیے اسلامک لا کو، اسلامک شریعہ کو بتایا اللہ تعالیٰ نے. اور وہ سمجھیے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتبہ لکھ دیا گیا ہے، علیکم تم پر، القصاص و بدلہ لینا، فی القتلہ مقتولوں کے بارے میں. کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے، پہلے تو یہ یاد رکھیے قتل کرنا ہمارے اسلام میں حرام ہے. کوئی بھی بندہ ہو کسی کو خام خواہ کوئی قتل کر دے یہ حرام ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ اگر کسی نے کوئی جرم کیا بھی ہے، کوئی قاتل ہے، تو مقتول کے وارثوں کو بھی اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ بدلے میں آ کے اس کو قتل کر دیں. کیوں؟ کہ اس ملک کا جو قانون ہے اس کو بندہ ہاتھ میں لے رہا ہے. اگر اس نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے تو غصے میں آ کے قاتل کو کوئی قتل کر دیتا ہے تو یہ بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کے قانون کی خلاف ورزی کرنا ہے. اس کی اجازت نہیں ہے. بہت بڑا جرم ہے. اگر قاتل مجرم تھا تو مقتول کے کسی وارث نے قاتل کو قتل کیا ہے تو یہ بھی بہت بڑا مجرم بن گیا. تو کوئی بھی کسی کو قتل کرے، اور یہاں مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، اہل ایمان کو اللہ خطاب کر رہے ہیں کہ مومنو تم میں کوئی بھی کسی کو قتل کر دے، تو یہ پہلا مسئلہ میں ناظر کر رہا ہوں، یہ قانون بنا رہا ہوں کہ اب مقتول کے بارے میں تمہیں بدلے کا رائٹ دیا جاتا ہے. یہ قانون بنایا جا رہا ہے. قصاص کہتے ہیں بدلے کو، بدلہ لینے کو. یعنی جس نے کسی کو قتل کیا ہے تو اس قاتل کو اس کے بدلے میں قتل کر دیا جائے. ٹھیک ہے. تو یہ پہلا قانون ہے جو قرآن مجید نے بتایا. اور اس کی تفصیل یوں بتائیے کہ الحر بالحر، ایک آزاد آدمی اگر کسی آزاد کو قتل کرے تو آزاد کو ہی اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ میں جی بڑا آدمی ہوں، میں اس معمولی بندے کے مقابلے میں قتل کر دیا جاؤں. نہیں، یہ اللہ کا قانون ہے. ہاں تم قاتل ہو، تم نے قتل کیا ہے تو اس لیے تمہیں اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، چاہے وہ مالی اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے تم سے کم تھا، غریب تھا، مگر تھا آزاد. تم بھی ایک آزاد انسان تھے، تم نے اس کو قتل کیا ہے تو تم مجرم ہو، تمہیں اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا. یہ ہے قصاص صحیح. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ قاتل اپنے بدلے میں کسی اور کو پیش کر دے، یہ میرے بدلے میں آپ اس کو قتل کر دیں. وہ کیوں؟ کرے کوئی اور بھرے کوئی. یہ نہیں ہو سکتا. پھر والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے میں. ہاں یہ بھی نہیں ہوگا کہ کوئی بندہ آزاد قتل کر دیا جائے کسی بڑے آدمی کے ذریعے سے تو وہ بدلے میں کہہ جی میرے بدلے میں آپ اس غلام کو قتل کر دیں. یہ بھی نہیں ہوگا. آزاد کو آزاد کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، اور غلام نے اگر کسی غلام کو قتل کیا تو غلام کو غلام کے بدلے میں قتل کیا جائے گا. مراد یہ کہ قاتل جو ہے نا اس کو ہی قتل کیا جائے گا بدلے میں، چاہے وہ کسی مرتبہ کا کیوں نہ ہو، چاہے وہ آزاد ہے، چاہے وہ قاتل غلام ہے، چاہے وہ قاتل عورت ہے. والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے میں. عورت اگر مرد کو قتل کرے تو اسی عورت کو ہی قتل کیا جائے گا، اور اس طرح کوئی مرد عورت کو قتل کرے
تو اب اسی مرد کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا. یہ نہیں ہوگا کہ یہ مرد ہے یہ تو عورت ہے. نہیں، عورت کو قتل کیا ہے، جو قاتل ہے آپ اسی کو پکڑنا ہے، ہم نے اس کو نہیں چھوڑنا. مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ قاتل کہے جی میں تو مرد ہوں، یہ تو عورت تھی، میں نے اس کو مارا ہے، تو میرے بدلے میں مجھ مرد کو، جبکہ میرے 2 رائٹ ہیں اور اس کا 1 ہے، میں پورا انسان ہوں، وہ آدھی انسانیت ہے، تو اس لیے اس کو مجھے کیوں قتل کیا جا رہا ہے؟ میرے بدلے میں کسی عورت کو قتل کیا جائے. یہ لیجیے میں عورت دیتا ہوں، اپنی بیوی دیتا ہوں. نعوذ باللہ. کیوں بھائی؟ قاتل تم ہو، اس کو کیوں مارے ہم؟ وہ تو بے قصور ہے. تو پہلا قانون تو یہ ہے، اس کو قصاص کا قانون کہتے ہیں. بس قاتل کو چھوڑنا نہیں ہے. قاتل بعد میں جتنے بھی دعوے کرے، جی میں بیمار تھا، مجھے غصہ آ گیا تھا، میں نفسیاتی مریض ہوں، ڈاکٹر بھی ڈکلیئر کر دیں، لگائیں اس کو 2-4 جوتے اور دیں ذرا دھمکی، دیکھیں وہ ٹھیک ہوتا ہے کہ نہیں. مانے گا، وہ کہے گا ہاں میں نے ٹھیک ٹھاک، میں نے بالکل قتل کیا ہے. نفسیاتی مریض بنا کے یہ کون سا قانون ہم نافذ کرتے ہیں دنیا میں کہ وہ 10 کو قتل کر دے، اور قاتل سے آپ کو ہمدردی ہے، اور جو بیچارے مقتول ہوئے ہیں 10 بندے اور ان کے گھر تباہ ہوئے ہیں ان سے کوئی ہمدردی نہیں. تو بہرحال پہلا قانون یہ بتایا، اور یہ بڑا اہم قانون ہے، اس لیے کہ جو قتل کرے گا نا قاتل، اس کو اگر یہ پہلے سے پتہ ہو کہ میں نے جس کو قتل کیا تو اس کے بدلے مجھے قتل کیا جائے گا، تو اپنے ہاتھ کو روک لے گا، وہ نہیں آگے بڑھے گا. بس اتنا اس کو پتہ ہے کہ قانون نافذ ہوگا مجھ پہ، میری جان بھی جائے گی، اور جب اس کو پتہ چلے گا میری جان جائے گی تو اس کو اپنی جان زیادہ عزیز ہوگی، وہ پھر دوسرے کو نہیں مارے گا. یہ اگر قانون ہو تو پھر دیکھیے قتل کی جو شرح ہے وہ کم ہو جائے گی. بہت کم لوگ قتل ہوں گے، بہت کم. آج قانون جو ہے نا ہمارا بالکل بے حس اور بے حرکت ہے. قاتل کو چھوٹ ہے اور قاتل بچ بھی جاتا ہے، لیکن جہاں یہ قانون نافذ ہے وہاں جرائم کی جو نوعیت ہے وہ دوسروں کے مقابلے میں بہت کم ہے، بہت کم. اب عرب ورلڈ میں صرف سعودی عربی ہے جہاں پر ایک قاتل کو پکڑ کے اس کے بدلے میں فوراً اس کی گردن یوں اڑا دی جاتی ہے. بس وہاں پہ یہ قانون بڑا سختی سے نافذ ہے، اور نتیجہ کیا ہے؟ یہ بدو ہے نا، ان پڑھ ہے نا، اونٹوں والے ہیں نا، ان کا مقابلہ کر لیں آج کے بڑے مہذب لوگوں کے معاشرے سے، جہاں قتل بے شمار ہوتے ہیں، آئے دن قتل ہو رہے ہیں، یونیورسٹیوں میں، کالجز میں، اسکولوں میں، ہاسپیٹلز میں. بندے نے پسٹل چھپائی یہ اڑا دیتا ہے دوسرے کو. کلاس میں ٹیچر پڑھا رہا ہے اس کو اڑا دیتا ہے، اور جب پکڑا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے جی یہ نفسیاتی مریض تھا، گھر سے آیا تھا ذرا لڑکے، تو اس وجہ سے اس کو غصے میں آ کے اس نے مار دیا. بھائی مارا ہے تو کوئی محبت میں آ کے کسی کو مارتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے. کوئی خوشی سے کسی کو مارتا ہے؟ تو یہ قانون نہیں چلے گا. قانون یہی ہو تو دیکھیے امن رہتا ہے کہ نہیں. اس لیے آگے پھر سمجھایا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قاتل پکڑا جائے اور اس کو پتہ ہے کہ مجھے یہ سزا ملنی ہے، لیکن مقتول والے کو ترس کھا جاتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ 2 صورتوں میں ایک صورت اس کو بتا دیتے ہیں. یا تو کہتے ہیں ہم نے تجھے معاف کر دیا، جاؤ. عدالت میں آ کے بیان دیتے ہیں جی ٹھیک ہے جی ہمارا بندہ اس نے قتل کیا ہے، ہم اس کو معاف کرتے ہیں. معاف ہو گیا، کوئی دیت نہیں لینی، کوئی بدلہ نہیں لینا، بس ٹھیک ہے معاف. ایک صورت یہ ہے. اور دوسری صورت یہ کہ ہم اس کو اپنے مقتول کے بدلے میں قتل تو نہیں کراتے، ہاں یہ کرے کہ اس کی دیت دے دے. اور دیت ہوتی ہے ایک مسلمان کے قتل کرنے کی 100 اونٹ. لیکن بہرحال مقتول کی یہ قیمت تو نہیں ہے. مقتول کے وارثوں کو اگر پوچھیں
تو وہ تو کہیں گے تم 1000 اونٹ ہی لے لیتے ہم سے، کم وقت اس کو قتل تو نہ کرتے۔ دنیا تو آنے جانے والی چیز ہے، مگر یہ جان تو اب نہیں آئے گی نا۔ تو نے فلاں کی وہ اس کی بیوی بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، تم نے کتنا بڑا پاپ کیا، کتنا بڑا نقصان کیا تم نے۔ تو 200 اونٹ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مقرر کیے ہیں کہ ایک مسلمان کو جب کوئی قتل کرے گا تو اس کا قتل اگر معاف ہوتا ہے، کہ قتل کا بدلہ چلیں جان نہیں تو پیسہ ہو جائے، تو یہ دوسری صورت رکھی ہے۔ تو یہ بھی ایک قسم کی معافی ہوتی ہے، چلیں جان تو معاف ہو گئی نا، باقی پیسہ ہے وہ دے دیتے ہیں، 200 اونٹ ہیں وہ خرید کے دے دیتے ہیں، یا ان کے برابر کا پیسہ اس کو دے دیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں فمن عفی لہ، تو جس قاتل کو معاف کر دیا جائے، من اخیہ، اس کے بھائی کی طرف سے، یعنی جو مقتول ہے اس کا کوئی بھائی ہے یا اس کا کوئی باپ ہے یا اس کا بیٹا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اس کو معاف کرتا ہوں، عدالت میں آ کے کہتا ہے، تو یہ اس کا دینی بھائی ہے۔ تو اس دینی بھائی کی طرف سے قاتل کو معاف کر دیا جاتا ہے، شیئن، کچھ بھی، یا تو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ تم دیت ہی نہ دو، جاؤ بس معاف کر دیا، یا یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ تمہاری جان ہم نہیں لیتے بلکہ اس کے بدلے میں تم اتنا پیسہ دے دو، دیت دے دو، تو یہ بھی شیئن میں آتا ہے۔ تو اب کیا ہوگا؟ فاتباع بالمعروف، تو فالو کرنا ہوگا، تابعداری کرنی ہوگی معروف طریقے کے ساتھ۔ اب یہ قاتل کو نصیحت ہے اور مقتول کے وارث کو بھی نصیحت ہے، وہ یہ ہے کہ دونوں اپنے اس عہد کی پابندی کریں کہ قاتل جو ہے وہ 200 اونٹ اس کو دے دے، ترسا ترسا کے نہ دے کہ 5 اب لے لو، 1 بعد میں دے دیا اور 2 سال کے بعد دے دیے، اور اس طرح 25-40 سال میں وہ اس کو ادا کر رہا ہے، نہ، فاتباع بالمعروف، فوراً دینے۔ تو بہرحال یہ جو معاہدہ ہوا ہے، جو طے ہوا ہے، اس کے مطابق اب چلنا ہے بڑے بھلے طریقے کے ساتھ، یعنی دل میں کوئی غصہ نہ ہو، نہ مقتول کے وارثوں کے دل میں کوئی غصہ ہو اور نہ قاتل کے دل میں کوئی غصہ ہو کہ انہوں نے دیکھے بندہ معاف کروا کے مجھ سے پیسے لے رہے ہیں، میں تو نہیں دوں گا، پہلے تمہارا ایک بندہ مارا ہے اور بھی مار دوں گا۔ اس لیے کہا فاتباع بالمعروف وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، اور ادا کرنا ہے طرف اس کے احسان کے ساتھ، یعنی جو دیت دینی ہے مقتول کے وارثوں کو، وہ بڑے اچھے طریقے سے دینی ہے، بھلائی کے ساتھ، اچھے الفاظ سے، اچھے انداز سے، غصے سے نہیں، ڈانٹ ڈپٹ کے نہیں، دھمکیاں دے کے نہیں، دبا کے نہیں، بڑے اچھے انداز سے۔ تو فاتباع بالمعروف یہ دونوں کو کہا ہے، اس لیے کہ کبھی کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیت مقتول کے وارثوں کی یہ ہو جائے کہ ہم اس سے پیسے تو لے لیتے ہیں، 200 اونٹ لے لیتے ہیں، وہ بھی لے لیے اور پھر بعد میں اس کو قتل بھی کر دیا، کہ ہم اس کو معاف کیسے کر سکتے تھے؟ تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، اللہ سب جانتا ہے۔ تو دونوں کو اللہ نے سمجھایا کہ ایسی حرکت کسی نے نہیں کرنی۔ فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذالک تخفیف من ربکم، یہ رعایت ہے تمہارے رب کی طرف سے، ورحمت، اور ایک رحمت ہے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ یہ رعایت نہ رکھتا اور یہی قانون بنا دیتا کہ قاتل کو مقتول کے بدلے میں قتل ہی کر دیا جائے تو کوئی راہ اور نہ ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ راہ نکال دی ہے کہ قاتل کو اگر کوئی معاف کرنا چاہتا ہے تو کر دے، پورا معاف کرنا چاہتا ہے پورا کر دے، آدھا معاف کرنا چاہتا ہے چلے بھی تمہارا قتل کے بدلے میں جان نہیں لیتے، تم 100 اونٹ دیت کے دے دو، تو یہ بھی کافی ہے۔ یہ رعایت ہے اور اللہ کی طرف سے ایک باعث رحمت ہے، یہ قانون اس نے نافذ کیا ہے، بتایا ہے، یہ اس کی طرف سے اپنے لیے رحمت سمجھیے کہ اللہ کتنا مہربان ہے کہ سخت قانون نافذ نہیں کر رہا۔ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ، تو جو زیادتی کرے گا اس کے بعد، یعنی جس نے پھر قاتل اور مقتول کے درمیان کسی قسم کا کوئی معاہدہ ہوا ہے اور اس معاہدے پر عمل نہیں ہو رہا یا کوئی زیادتی کر لیتا ہے،
جیسے میں نے بتایا اونٹ لے لیے بعد میں اس کو قتل کر دیا، یا عدالت کے سامنے کہہ دیا جی ٹھیک ہے جی یہ معاف کر رہے ہیں میں 200 اونٹ دے دوں گا، اور 200 اونٹ جو ہیں وہ بعد میں نہیں دیتا، یا قاتل کہتا ہے جی یہ مجھے معاف کر دیں میں ان کو 200 اونٹ دوں گا، اور وہ معاف کر دیتا ہے اور وہ باہر نکلتا ہے، وہ ان کے دوسرے بندے کو بھی قتل کر دیتا ہے، یہ زیادتی ہے۔ فمن اعتدى بعد ذلك، جو بھی اس معاہدے کے بعد کوئی زیادتی کرے گا کسی پر بھی، فَلَهُ عَذَابٌ علیم، تو اس کے لیے عذاب ہے دردناک، سخت قسم کی سزا اسے ملے گی۔ وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فِي الْقِصَاصِ، بدلہ لینے میں، حیاتٌ، زندگی ہے۔ مسلمانوں کو سمجھایا، اور یا اولی الالباب کہہ کے عقل مندوں کو سمجھایا، عقل والو اگر تم اس قصاص کو اپنے معاشرے میں اپنے ہاں نافذ کر لو تو تمہارا معاشرہ زندہ رہے گا، یعنی معاشرے کا ایک ایک فرد پرسکون زندگی گزارے گا، اس کو ڈر نہیں ہوگا کہ میری جان کوئی لے لے گا، اس لیے کہ قاتل کو جب پتہ ہو کہ یہاں قانون نافذ ہے تو وہ سوچے گا، 1000 بار سوچے گا میں اس کو قتل تو کر رہا ہوں، اس کے بدلے میں مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا، تو اس لیے جب وہ رک گیا تو اس کا مطلب ہے ایک بندے کی جان بچ گئی، اور پھر ایک کی نہیں، اس کی بچ گئی تو ساروں نے اپنے آپ کو اس معاشرے میں محفوظ سمجھا، اور اگر وہ نہ رکا اور اس نے قتل کر دیا تو پھر یہ کہانی بڑھ جائے گی، مقتول کے وارث اٹھیں گے، وہ ان کے 2 بندے ٹھکانے لگا دیں گے، پھر یہ 2 بندے اٹھیں گے ان کی طرف سے، وہ مقتول کے وارثوں میں سے 4-8 بندے ٹھکانے لگا دیں گے، پھر اسی طرح امیر بندہ جو ہے وہ غریب کو قتل کروا دے گا، تو اس طرح تو ہر کوئی پیسہ دے کے کرایہ کے قاتل ڈھونڈ کے کئی بندوں کو قتل کروا سکتے ہیں، تو اس لیے یہ معاشرہ پھر زندہ نہیں رہے گا، لوگ وہاں پرسکون زندگی نہیں گزاریں گے، ان کو بڑی تکلیف ہوگی، امن نہیں ہوگا، جانیں چلی جائیں گی، اور پتہ نہیں چلے گا قاتل کون ہے، اور مقتول کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ مجھے مارا کیوں گیا ہے۔ اسی اللہ فرماتے ہیں یا اولی الالباب، و عقل والو، کیونکہ عقل والے جو ہیں وہی ہمیشہ اعتراض کرتے ہیں، اور جی ایک کی تو جان گئی ہے، اب قاتل کو مار کے آپ دوسرے کی جان بھی لے جانا چاہتے ہیں، یہ ان کی عقل مندی کی ایک دلیل ہوتی ہے کہ چلیں اب ایک بندہ تو مر گیا، اب جو دوسرا ہے پکڑا گیا قاتل ہے، آپ اس کو بھی مارتے ہیں، چلیں اس کی تو زندگی چھڑا دیں، وہ تو زندہ رہے، یہ عقل مندوں کی دلیل ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دلیل ٹھیک نہیں ہے، تمہاری عقل ٹھیک نہیں، ٹھکانے میں لگی ہوئی ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ یہ سوچو تمہیں قاتل سے کیوں ہمدردی ہے، مقتول سے کیوں ہمدردی نہیں ہے، جس کو مار دیا گیا اور جس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، جس کی بیوی بیوہ ہو گئی اور جو خاندان کا سہارا تھا اس کو مار دیا گیا، اس کو کیا رائٹ پہنچتا تھا، حق پہنچتا تھا کہ وہ دوسرے کو مارے؟ تمہیں ان 10 بندے جو اس کے قتل سے متاثر ہوئے ہیں، یعنی جو مقتول ہے، اس کے ماتحت یا اس کے اوپر بہت سے بوڑھے بزرگ تھے جن کی وہ دھیان کرتا تھا، ان کے اخراجات پورے کرتا تھا اور اپنے بچوں کو بھی پال رہا تھا، اس ایک کو قتل کر دیا گیا، اس سے تو تمہیں کوئی ہمدردی نہیں، اور قاتل دندناتا پھرے، اس سے تمہیں ہمدردی ہے، اور اس طرح کی بات کرتے ہو کہ ایک بندہ مر گیا تو دوسرے کو بھی مارنا ہے۔ چلیں بالفرض مان لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ایک مر گیا، جو مارنے والا ہے اس کو زندہ چھوڑ دیں، سوال یہ ہے کہ کیا مارنے والا اپنے اس مارنے سے رک جائے گا آئندہ، یا اس کی اس جرت کو دیکھ کے دوسرے کتنے لوگ ہیں جری ہو جائیں گے؟ کس کس کو آپ کنٹرول کریں گے؟ پھر سب کو شہ ملے گی کہ یہ قاتل بن سکتا ہے تو ہم بھی کرتے ہیں، اس نے پریکٹس کی ہے، پسٹل لیے تو میں بھی لیتا ہوں، اس نے وہاں کلاس میں کھڑکایا ہے تو میں ہسپتال میں کسی کو کھڑکا دیتا ہوں، اور ایک کو پھر جرت مل جائے گی۔ تو اس طرح معاشرے میں سکون نہیں رہے گا، زندگی نہیں رہے گی،
لوگ اچھی زندگی نہیں گزاریں گے، لوگ خوف کی زندگی گزاریں گے، اور پھر پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کوئی بندہ کہاں مارا گیا، کس نے مارا، پھر کرائے کے قاتل بے شمار ہو جائیں گے۔ دوسرا بڑا چھوٹے کو دبانے کے لیے، طاقتور چھوٹے کو دبانے کے لیے اپنے سارے زور لگائے گا، اور اس کا ایک بڑا حربہ یہی ہوتا ہے کہ اپنے مخالف کو دباؤ، اور اس کا طریقہ یہ کہ اس کو اڑوا دو۔ تو یہ عقل مندوں کی باتیں نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں عقل مندو، تم اگر واقعی عقل رکھتے ہو تو سوچو، قاتل کو اس کے بدلے میں، مقتول کے بدلے میں قتل کر دو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آئندہ جو قاتل ہوں گے وہ دھیان کریں گے کہ ہم نے کسی کو قتل نہیں کرنا۔ اس لیے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں بڑی خرابی آ سکتی ہے اگر ہم نے قاتل کو چھوڑ دیا۔ اس لیے قاتل کو مارو گے تو تمہاری لائف بڑی اچھی ہو جائے گی، پرسکون زندگی گزارو گے، اور رات کو بھی تم گھر سے نکلو، تم پیسہ کہیں بھی کھول کے رکھ دو، تمہاری دکان کھلی ہوئی ہو، سونے کی آگے ہار بے شک لٹک رہے ہوں سبزی کی طرح، لیکن کوئی بھی بندہ یہ جرت نہیں کرے گا کہ میں اس بندے کو قتل کر کے اور اس کا سارا سامان لوٹ کے لے جاؤں، یا اس کے گھر جاؤں ڈاکے ڈال دوں۔ کوئی جرت نہیں کرے گا۔ بچ جاؤ گے، تمہارا ایک ایک عمل، ایک ایک دن، ایک ایک رات، ایک ایک بچہ، ایک ایک انسان بچ جائے گا، ورنہ راہ کھول دی تو پھر گئی۔ اب دیکھیں دنیا میں قانون بنا ہے جی، قاتل کو مقتول کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے، اس کو عمر قید کی سزا دی جائے۔ اور عمر قید کی سزا کیا ہوتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ 14 سال، اور 14 سال میں بھی وہ صرف دن کو کاؤنٹ کرتے ہیں، اگر رات وہاں گزار دے تو وہ آدھی ہو جاتی ہے، یعنی 7 سال۔ اور 7 سال میں بھی بعض اوقات ایسے دن آ جاتے ہیں کہ جس کو کاؤنٹ مزید ڈبل کر لیتے ہیں، یا پھر یوں کر لیتے ہیں کہ بھئی چلیں بھئی عید کا دن آ رہے ہیں، خوشی کے دن آ رہے ہیں، چلیں معاف کریں ان کو، جائیں۔ تو وہ 3 سال 4 سال کا عرصہ ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ، یہ اس کی عمر قید کی سزا ہے۔ وہ بندہ آ گیا باہر، اور پھر ایسے قاتل کو وہاں جب رکھا جاتا ہے تو جو جیلیں ہیں ان کی وہ بالکل ایسی ہیں جیسے 5 اسٹار ہوٹل، حقیقت ہے۔ وہاں کئی لوگ جو ہے نا جرم کرتے ہیں جان بوجھ کے کہ کسی طرح ہم جیل پہنچ جائیں، آرام سے کھائیں گے تو صحیح، ٹھنڈی جگہ ہوگی آرام سے سوئیں گے، بہترین بستر ہوگا آرام سے رہیں گے، آنے والے آ بھی جائیں گے، ہر قسم کی سہولت ہے وہاں۔ ایک کلاس جیل میں، ایک کلاس مل جاتی ہے، وہ مجرم کو ایک کلاس، یہ کون سا کانسیپٹ ہے؟ یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اس کو کوئی ایک کلاس بی کلاس نہیں دینی چاہیے۔ اس کو اگر دروازے کے پیچھے اگر کیا گیا ہے تو بس وہ سب مجرموں کے ساتھ مجرم بن کے رہے، اور اس کے ساتھ وہی سلوک ہو جو ایک مجرم کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن یہاں یہ ہو رہا ہے، یعنی مجرم جو ہے وہ بڑا لاڈلا ہے، اور جو بیچارہ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے بس اس کے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ہمارا دین یہی کہتا ہے قصاص لو، قصاص، اس میں معاشرے کی زندگی ہے۔ تو بہرحال ویسے بھی اسٹڈی اگر آپ کریں آج کل بھی اگر اسٹڈی کریں تو نارتھ امریکہ میں، یورپ میں جتنے روزانہ قتل ہوتے ہیں اس کے 2% بھی قتل جو ہے نا ایسے مسلمان ملک میں نہیں ہوتے جہاں یہ قانون نافذ ہے۔ ہم نے یہاں قاتلوں کو پھانسی کی سزا دینا شروع کی، دنیا چیخ اٹھی، او یہ کیا ہو رہا ہے، بڑا ظلم ہے، پابندیاں لگا دیں گے۔ تو الحمدللہ ہماری گورنمنٹ نے کہا جو مرضی کرو، ہم نے ان کو معاف نہیں کرنا، ہم جانتے ہیں کس قسم کے مجرم ہیں۔ تو ٹھیک کیا ہے، ہم مسلمان ہیں بھائی، آپ کون ہیں ہمارے قانون میں عمل دخل کرنے والے؟ ہم کتاب اللہ کو ماننے والے ہیں، کیا ہم سے خدا نہ خواستہ اس کا انکار کروا کے آپ ہمیں اپنی صف میں کھڑا کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بھی قرآن مجید کی بات کو، اصول کو، اس کے قانون کو نہیں مانتے؟ تو اللہ کا شکر ہے کہ یہاں تھوڑا بہت یہ کچھ چل رہا ہے، اور اس سے بڑا ٹھہراؤ آ گیا ہے۔
لیکن یہ لوگ چاہتے ہیں کہ مجرم بھی دن دناتے پھریں اور ہم ان کو استعمال کریں، اور ان کے ذریعے سے پتہ بھی چلا ہے مجرموں کے ذریعے سے کہ ہمیں کس کس نے استعمال کیا ہے اور کتنے پیسے ہمیں دیے گئے ہیں، یہ سب پتہ چل رہا ہے۔ کیونکہ مجرم کو پتہ ہوگا کہ مجھے پھانسی پہ چڑھانا ہے تو وہ اپنے سارے راز اگل دیتا ہے، ہاں بھائی کیوں ہوا، جرم کیوں کیا تم نے؟ وہ بتاتا ہے کہ مجھے فلاں نے پیسے دیے، فلاں کی طرف سے آئے، باہر سے آئے، فلاں نے دیے، وہ سب باتیں سمجھ آتی ہیں، اس کے لنک ملتے ہیں، ڈانڈے ملتے ہیں۔ تو اس لیے دنیا جو ہے اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے اور اپنے آپ کو صاف ستھرا ثابت کرنے کے لیے یعنی اس طرح کے وہ کام کرتی ہے۔ کتب علیکم، لکھ دیا گیا ہے تم پر، اذا حضر، جب آ جائے، احدکم، تم میں سے کسی ایک کو، الموت، موت، یہ بندہ فوت ہو رہا ہے، بستر پہ ہے اور اس کو محسوس ہو رہا ہے کہ واقعی اب میں زندہ نہیں بچوں گا، تو ایسا مرنے والا بندہ، اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ یہ فرض عائد کر رہے ہیں کیا، کہ اگر وہ مرتے وقت کوئی مال چھوڑ رہا ہے، ان ترک خیرن، اگر وہ چھوڑ رہا ہے مال کو، خیر کو، یہ مال کو اللہ تعالیٰ نے خیر کہا ہے، آپ دیکھیں کتنی اچھی چیز ہے، خیر کو، مال کا دشمن نہیں ہے ہمارا دین، بہترین چیز اس کو کہا ہے، خیر ہے، خیر۔ تو اگر بندہ فوت ہو رہا ہے تو فوت ہوتے وقت اس کے پاس کوئی سرمایہ ہے، وہ چھوڑ کے جا رہا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں میں اس بندے پر ایک فرض عائد کر رہا ہوں، کیا، کہ الوصیہ، کہ وہ وصیت کرے، اپنے اس مال کے بارے میں کچھ وصیت کر جائے، جو حصے دار ہیں ان کو ملے بے شک، جو آگے حصے آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ وصیت کرے، کس کو کرے، کس کے لیے کرے، للوالدین، والدین کے لیے، والاقربین، اور رشتہ داروں کے لیے، یعنی اپنے والدین کے لیے یہ وصیت، حالانکہ والدین کا حصہ لکھا ہوا ہے، آگے سورۃ نساء آ رہی ہے تو سورۃ نساء میں آپ پڑھیں گے کہ جب بندہ فوت ہوتا ہے تو اس کے والد کو اتنا ملنا چاہیے، والدہ کو اتنا، اور باقی بہن بھائیوں کو اتنا، بچوں کو اتنا، وہ سب لکھا ہوا ہے۔ لیکن یہاں پھر جن کا حصہ مقرر ہے ان کے بارے میں بھی اگر کوئی وصیت کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کہ وہ یہ کہے کہ بچوں کو تو میں نے یہ دے دیا شریعت کے مطابق، ان کے پاس چلا گیا، مگر میرے والدین بوڑھے ہیں، یہ جو مکان ہے یہ جب تک یہ زندہ ہیں یہ اسی مکان میں رہیں گے، وہ یہ وصیت کر سکتا ہے، اور اولاد اس مکان کو نہیں بیچ سکتی۔ کیوں؟ یہ بوڑھے والدین کہاں جائیں گے؟ اگر یہ سب کچھ تقسیم ہو گیا تو بوڑھے والدین اس عمر میں جو اس مکان میں رہنے کے عادی ہیں، جن کو پتہ ہے کہ ہم رات کو بھی اگر اٹھیں اندھیرے میں تو ہم نے اس یوں چلنا ہے، یہاں سٹیپ ہے اس کو اٹھانا ہے، یہاں بجلی کا بٹن ہے اس کو دبانا ہے، اور پھر چلتے چلتے واش روم جانا ہے، اور یوں چڑھنا ہے، یوں بیٹھنا ہے، یہاں ٹوٹی لگی ہے، یہ بہت سے مسائل ہوتے ہیں اس عمر میں، انسان کسی بھی نئی جگہ پہ سیٹ نہیں ہوتا، بوڑھا آدمی تو وہ یوز ٹو ہوتا ہے۔ ایسے گھر کے بارے میں اولاد یہ فیصلہ کر لے جی ہم نے بیچنا ہے تو بیچارے بوڑھے والدین کہاں جائیں گے؟ تو ایسے والدین جو بوڑھے ہوں ان کے لیے اگر مرنے والا یہ وصیت کر جائے کہ بچوں یہ سب تمہیں میں دے دیا، لیکن یہ جو مکان ہے یہ بابا اور اماں کے پاس رہے گا جب تک یہ زندہ ہیں، تو یہ وصیت کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر والاقربین، یعنی والدین کا حصہ مکان میں بنتا ہے، مثلا وہ جو مکان تھا اس مکان میں والدین کو حصہ جو ملتا ہے وہ آدھا ملتا ہے یا 2/3 ملتا ہے، اور باقی 1/3 کے لیے وہ وصیت کر سکتا ہے اب کہ بھائی بچوں تم اپنا اپنا حصہ لے لو، یہ مکان والد صاحب کے پاس رہے گا، امی کے پاس رہے گا۔ کوئی گھر کا بیمار بندہ ہو، بوڑھے
ان میں والدین بہرحال. پھر والاقربین، اور رشتہ داروں کے لیے بھی، جو رشتہ دار ہیں قریبی، چچا کا بیٹا ہے، ماموں کا ہے، پھپھی کا ہے، خالہ کا ہے، یا چچا ہیں، ماموں ہیں، خود ہیں، تو یہ چچا، ماموں، پھپھا، پھپھی، یہ سارے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے لیے بھی کوئی وصیت کر سکتا ہے. گو ان کا کوئی حصہ نہیں بنتا، لیکن وہ کہہ سکتا ہے کہ تھوڑا سا یہ چیز ان کو دے دو، یہ پلاٹ ان کو دے دو، یہ مکان ان کو دے دو، یا یہ دکان ان کو دے دو. وصیت کر سکتا ہے. لیکن وصیت کے لیے بس اتنی تاکید ہے کہ جو ٹوٹل مال ہے اس کے پاس سرمایہ ہے، اس میں وہ زیادہ سے زیادہ 1/3 کی وصیت کر سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ. اور یہ فرض نہیں ہے، اس سے کم ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی. یعنی یوں دیکھ سکتا ہے کہ میرے بچے ہیں، سرمایہ ہے لیکن تھوڑا ہے، ہر ایک کو بمشکل چھوٹی چھوٹی شے ملتی ہے، تو وہ دے دے. تو اس میں اگر تھوڑا سا بھی وصیت میں، تھوڑا سا بھی، یعنی 2%، 3% بھی اگر وصیت کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی کر دے. کوئی فرض نہیں ہے کہ 1/3 کی وصیت کرے، کیونکہ آپ نے فرمایا الثلث کثیر، 1/3 بھی بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فتح مکہ کے موقع پر، یا حجۃ الوداع کا موقع ہے، آپ کے ساتھ مکہ آئے، عمرہ وغیرہ کیا یا حج کیا، تو وہاں بیمار پڑ گئے. اور مکہ میں جب بخار ہوتا تھا تو بس وہ سمجھے گیا بندہ گیا. تو بڑے سخت بیمار تھے. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کی عیادت کے لیے آئے. تو سعد عرض کرنے لگے اللہ کے رسول آپ میری حالت دیکھ رہے ہیں، تو میری بچیاں ہیں، اللہ نے مجھے بڑا سرمایہ دے رکھا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ بچیوں کو جو تھوڑا بہت دینا ان کی ضرورت کا ہے وہ دے دوں، باقی سارا مال اللہ کی راہ میں دے دوں. یعنی 2/3 سے بھی زیادہ مال جو ہے نا وہ میں اللہ کی راہ میں دے دوں، اور بچیوں کو تھوڑا بہت دے دیتا ہوں، بس ٹھیک ہے، ان کی شادیاں ہو جائیں گی، اپنے میاں کے ساتھ رہیں گی، تو کافی ہے ان کو. آپ نے فرمایا نہیں. کہنے لگے اللہ کے رسول آدھا چلو بچیوں کو دے دیتا ہوں. آپ نے فرمایا نہیں. تو کہنے لگے اللہ کے رسول 1/3. آپ نے فرمایا چلیں 1/3، مگر یہ ہے زیادہ. پھر آپ سمجھاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ساتھ سنو، تم اگر اپنے بچوں کے لیے سرمایہ چھوڑ جاؤ تاکہ وہ تمہارے پیچھے آرام سے رہیں، پرسکون زندگی گزاریں، وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ وہ تمہارے مرنے کے بعد جو سب کچھ اللہ کی راہ میں دے جاؤ اور بعد میں وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے پھریں جی ہمیں کچھ دیجیے. اور بھئی تمہارا باپ امیر تھا، وہ جو سب کچھ اللہ کی راہ میں لوٹا کے چلے گئے. یہ کوئی اچھی بات ہے؟ اس لیے بچوں کا زیادہ خیال کرو. ٹھیک ہے. تو یہاں وصیت کی بات آئی ہے، تو وصیت اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو وہ لکھ لے. شریعت کا حکم یہی ہے کہ اگر جس نے ارادہ کر لیا کہ میں نے وصیت کرنی ہے، تو آپ فرماتے ہیں وہ 1 رات بھی بغیر وصیت لکھے نہ گزارے، اس کو لکھ لے، کیونکہ بڑا ثواب کا کام ہے، اچھی چیز ہے، اور اولاد کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے بابا نے اپنی آخرت کے لیے کچھ جوڑ لیا ہے. تو والدین کے حق میں اور رشتہ داروں کے حق میں معروف طریقے سے. معروف کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے جو بچے ہیں، اپنے بچے جو ہیں، ان کو کچھ نہ ملے اور سب کچھ کسی کے حق میں وصیت کر جائے. یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. معروف طریقہ یہ کہ جو بچوں کا حق بنتا ہے وہ ان کو دے کے اس کے بعد جو ہے اس کے بارے میں وصیت کی جا سکتی ہے کہ یہ تھوڑا تھوڑا ان کو دے دے. اللہ فرماتے ہیں حقاً علی المتقین، یہ حق ہے متقی لوگوں پر، یعنی جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ اپنے اوپر اس چیز کو فرض سمجھیں کہ ہمارا حق بنتا ہے، ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس ذمہ داری کو ادا کریں، بغیر وصیت کے وہ فوت نہ ہوں. اللہ نے اگر بہت کچھ دیا ہے اور اولاد بھی خوشحال ہے، ان سب کو مل گیا ہے، تو جاتے جاتے اگر تھوڑا تھوڑا کسی کو دیتے جائیں، جو اپنے رشتہ دار ہیں، جو والدین ہیں، ان کے حق میں بھی تھوڑا بہت دے دیں، تو کیا ہوا؟
تو بہرحال یہ والد کی جو میں نے بات کی ہے والدین کی، یہ والدین کا حصہ مقرر ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ پیارے رسول اللہ فرماتے ہیں جو لا وصیت لوارث، جو مرنے والے کا وارث بنے گا اس کے لیے کوئی وصیت نہیں ہوتی. سمجھ آئیے نا، والدین وارث بن رہے ہیں نا، تو حدیث میں آتا ہے ان کے لیے کوئی وصیت نہیں ہوتی. لیکن یہاں سچویشن ایسی بن گئی ہے کہ میں سے مکان کی جیسے مثال دی ہے کہ مکان 2/3 والدین کا حصہ بنتا ہے. اب 1/3 جو ہے وہ اگر کاٹ دیا جائے تو کاٹنے کی کوئی صورت نہیں ہے سوائے اس کے کہ مکان کو بیچا جائے، اور جو حل ہے وہ یہی ہے کہ والدین کو نیا مکان لے کے دیا جائے اسی قیمت کے برابر کا. تو اولاد یہ سوچتی ہے کہ میں نے اور بچوں کو بہت کچھ دیا ہوا ہے، تو یہ تھوڑی سی چیز ہے جو باقی بچتی ہے، تو یہ باقی بچی ہوئی چیز یہ والدین کو ہی دی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس صورت میں اپنے رشتہ دار ہوں، والدین ہوں، ان کے لیے اس قسم کی ہلکی پھلکی اگر کوئی وصیت کر دیتا ہے تو یہ کوئی زیادتی نہیں ہے، اس قانون کو توڑنا نہیں ہے، بلکہ ہوگا یہی کہ والدین نے بھی آخر ایک وقت میں فوت ہونا ہے، تو یہی جائیداد جو ہے پھر بچوں میں تقسیم ہو جائے گی. وہ کہاں لے کے جائیں گے؟ یہ تو صرف ان کی آسانی کے لیے بچہ جو ہے نا فوت ہونے والا اپنے بوڑھے والدین کی آسانی کے لیے کہ کہیں بعد میں کہیں اور رلتے پھرتے نہ رہیں، یہیں یوز ٹو ہیں تو آرام سے رہ لیں گے. فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ. اچھا، کچھ علماء کا کہنا یہ ہے کہ جب یہ آیت آگے آ رہی ہے 5ویں پارے میں سورۃ نساء میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے حصے مقرر کر دی ہیں، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ جب آیت اتری تو اس کے اترنے سے یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے، ایبروگیٹ ہو گئی ہے. ان کا کہنا بھی درست ہے، کیونکہ وہاں والدین کے حصے ہیں، رشتہ دار جتنے بھی قریبی ان کے لیے بھی حصے ہیں، بچے ہیں، بھائی ہیں، یہ مقصد کہہ رہا ہوں، ان کے بھی حصے ہیں، بہنیں ہیں ان کا بھی حصہ ہے، بیٹیاں ہیں ان کا بھی، والدہ ہے، والد ہیں، ان کا سب کا حصہ اللہ نے مقرر کر دیا، یہ وارث ہیں. شوہر کا بھی حصہ ہے، بیوی کا بھی حصہ ہے، یہ سب بتا دیا. تو وہ کہتے ہیں کہ جب وہ حصے وہاں اللہ نے مقرر کر دیے ہیں تو پھر اب اس آیت پر آج عمل نہیں ہو سکتا، یہ منسوخ ہو گئی. یہ اس اعتبار سے بالکل ٹھیک ہے وہ، لیکن رشتہ داروں کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے. اگر والدین کے لیے نہ بھی ہو، ان کا حصہ مقرر ہے تو ٹھیک ہے، والدین کا حصہ جو اللہ نے مقرر کر دیا وہ اس کے مطابق دے دیا جائے. لیکن جو رشتہ دار ہیں ان کے لیے تو وصیت کی جا سکتی ہے نا، اس لیے یہ آیت قابل عمل ہے آج بھی. ٹھیک ہے نا؟ تو کچھ علماء کا کہنا یہ منسوخ ہے، کچھ کہتے نہیں آج بھی یہ قابل عمل ہے. تو فمن بدلہ بعد ما سمعہ، تو جو بھی بدل دے اسے بعد اس کے جو اس نے سنا اس سے، یعنی ایک سننے والے نے وصیت کو سنا اور سننے کے بعد میں یہی سننے والا جو ہے یہ گواہ ہے کہ تمہارے بابا نے، فوت ہونے والے نے یہ وصیت کی تھی. تو یہ سننے والا اب اکیلا تھا سر پہ، وہ بعد میں اس وصیت کو بدل دیتا ہے. یعنی وہ مرنے والا کیا کہ یہ جگہ اس کو دے دینا، وہ کہتا نہیں یہ جگہ دینی ہے، اس طرح کی کوئی تبدیلی کر دیتا ہے. یا یہ چیز ہے، یہ تھیلی ہے، یہ اس کو دے دینا، اور وہ کیا کرتا ہے اس تھیلی کے بجائے اور تھیلی بنا کے اس کو دے دیتا ہے، یا اس میں تھوڑی بہت کمی بیشی کر دیتا ہے اپنی طرف سے. تو اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّمَا إِسْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ، تو بے شک گناہ اس کا ان پر ہے جو بدل دیتے ہیں اسے. جو بدلیں گے صرف ان پر گناہ ہے، جن کو وہ حصے مل جائیں گے ان پر گناہ نہیں ہے، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور بدلنے والے کا ہے. اس نے سامان کو ادھر ادھر کر دیا، چیزوں کو بدل دیا، یا جو سنا اس کو کچھ اور کہہ کے وارثوں کو بتا دیا. یہ سب گناہ ہیں جو تبدیل کرتے ہیں نا اپنی طرف سے وصیت کے انداز کو. تو اللہ فرماتے ہیں یہ سارے گناہگار ہوں گے. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے.
یہ تبدیلی بہت بڑے اثرات ڈالتی ہے، اور ان کے اثرات دورس بھی ہو سکتے ہیں. لہذا جو بدلنے والا ہے وہ سب سے بڑا گناہ گار انسان ہوگا، مجرم وہی ہوگا، قصوروار وہی ہوگا اللہ کی نظر میں. فمن خاف من موص جنفا، تو جو کوئی خوف کرے وصیت کرنے والے سے طرفداری کا، او اثمن، یا گناہ کا. یعنی وصیت کرنے والا جو بندہ ہے وہ فوت ہونے والا ہے تو وہ وصیت کر رہا ہے، اور دوسرا بندہ کھڑا ہے وہ کہتا ہے مجھے ڈر ہے کہ غلط وصیت نہ کر جائے یا طرفداری نہ کر جائے کہ جی یہ سامان اس کو دے دیں، اس کو نہ دیں، یہ سارا اس کو دے دیں، اس کو کچھ نہ دیں، حالانکہ دوسرے کا بھی حق بنتا ہے. تو جو سننے والا یا موجود لوگ اگر وصیت کرنے والے سے خائف ہو تو بھئی یہ تو بدل دے گا وصیت، یا یہ تو ہے نا طرفداری کر رہا ہے، ایک کو دے رہا ہے دوسرے کو نہیں دے رہا، دوسرا بھی مستحق ہے، یا اس پر اس کو غصہ ہے، اس کو نہیں دے رہا اس کو دے رہا ہے، او یعنی طرفداری، جانبداری وہ کر رہا ہے، او اثمن، یا کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے. گناہ سے مراد یہ کہ جو مستحق ہے اس کو نہیں دے رہا. مثال کے طور پر بیٹا ہے، اس کا حق بنتا ہے، اس کا حصہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا کرتا ہے بیٹے سے غصے میں آ کے، نا غصہ ہے اس کو بیٹے پر، اس کو اپنی زندگی میں عاق کیا ہوا تھا، اس کو نکالا ہوا تھا، اس کو بزنس سے الگ کر دیا تھا، بہت کچھ کیا ہوا تھا. تو اب کوئی بندہ کھڑے کھڑے یہ سوچتا ہے کہ یہ جو وصیت کر رہا ہے اس کے بیٹے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور یہ خود گناہ گار بن رہا ہے. یہ وقتی تو غصہ ہے، لیکن جو ہی یہ مر گیا نا تو اللہ نے اس سے پوچھنا ہے. تو وہ بندہ بیچ میں آ کے کیا کرتا ہے، فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، وہ اصلاح کرا دیتا ہے ان دونوں کے درمیان. وہ آتا ہے بھائی دیکھیں، آپ دیکھیں میری بھائی بات سنیں، مرنے والے کو کہتا ہے بھائی جان آپ مسلمان ہیں، آپ کو یہ مناسب طریقہ نہیں ہے، یہ آپ کا آخری وقت ہے، یہ آپ کا بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا ہے کہ بیٹے کا حق بنتا ہے، کچھ بھی ہو آپ کا بیٹا ہے، وہ خدا نہ خواستہ کوئی غیر مسلم تو نہیں بنا، وہ مسلمان ہی تو ہے نا. باقی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، اس غلطی کا یہ مطلب نہیں کہ آپ وہ قانون بدل دیں یا وہ اصول بدل دیں جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے بیٹے کے حق میں حصہ بنا کے رکھا ہوا ہے. تو وہ آتا ہے باپ کو بھی سمجھاتا ہے اور بچے کو بھی سمجھاتا ہے تم بابا سے معافی مانگو چلو، اور ابا جو کہیں گے میں ویسے کروں گا. تو اس طرح کوئی بھی صلح کی صورت بنتی ہے تو بیچ میں پڑھ کے کوئی کروا دے ایسی صلح جاتے جاتے باپ بیٹے کے درمیان یا بننے والے کے اور وارث کے درمیان کروا دے تو فلا اسم علیہ، تو نہیں ہے کوئی گناہ اس پر، اس نے تو بڑا اچھا کام کیا. وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے، یا دوسرے کہیں یہ نہ کہیں کہ دیکھیں یار حصہ ہمیں مل رہا تھا اس نے پڑھ کے ہمارا حصہ کم کروا دیا ہے، یہ کون سی اس نے نیکی کی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اس کا کوئی گناہ نہیں، اس نے بڑا نیکی کا کام کیا ہے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بہت معاف کرنے والے ہیں اور نہایت رحم کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس بیچ میں پڑھنے والے کو معاف بھی کریں گے، اور جو مان لیتا ہے مرتے مرتے مان لیتا ہے اللہ اس کو بھی معاف کر دے گا اور پھر اس پر رحم بھی کرے گا. تو یہ ہے وہ قانون جو اللہ تعالیٰ نے اتارا. آج دو ہم نے قانون پڑھے، ایک قاتل کے مقتول کے بارے میں، قصاص کے بارے میں، اور دوسرا وصیت کے بارے میں. ٹھیک ہے، تو کل کچھ اور مسائل آئیں گے فقہی، وہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.